وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس من غلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہادر وہ ہے جو اپنی خواہش نفسانی پر کنٹرول کر لیتا ہے، خواہش نفسانی پر قابو پا لیتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بہادر وہ بندہ ہے۔ اللہ کے بڑے ہی نیک صالح بندے گزرے ہیں جنہوں نے خواہش نفسانی پہ غلبہ حاصل کیا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، اللہ کی فکر میں رہے ہیں، اور ہر حال میں تستی کے عالم میں، خوشحالی کے عالم میں ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ ایک یحییٰ نبی بادشاہ گزرا ہے عرب کے کچھ علاقے پہ، وہ بادشاہ کرتا تھا تو اس کو بڑا شوق تھا بانٹنے کا، اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا، سخاوت کرنے کا۔ اب بعض دوستوں کو نہ تقسیم کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ ساری عمر جمع کرتے رہتے ہیں، آخر کار قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا مال انہیں کچھ نفع نہیں دیتا، اور جو سخاوت کر جاتے ہیں وہی فائدے مند رہتے ہیں، ان کا مال انہیں ہمیشہ والی زندگی میں فائدہ دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی صفت تھی کہ آپ نے ایک لنگر خانہ بنایا ہوا تھا، حالانکہ آپ اتنے امیر نہیں تھے، تجارت کرتے تھے، چھوٹے سے تاجر تھے، تو جو بھی آپ کے علاقے میں کوئی مسافر، کوئی غریب آ جاتا تو اس کو آپ ضرور کھانا پیش کرتے، جس طرح کہ عمران خان نے یہ لنگر خانے بنائے تھے۔ تو لنگر خانہ وہ نہ چلاتے نہ، ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، غربت میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود قرضہ اٹھا کر جو بھی مہمان آ جاتا اس کو وہ کھانا کھلاتے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ قرضہ لینے والے جو ہے نا وہ چکر لگا رہے ہیں، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لنگر کھانا چلا رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سارے قرض لینے والے اکٹھے ہو کے سارے محلے والے وہ آ گئے، اب سارے وہ لنگر کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب شیخ سعدی کو ان کو قرضہ دینے کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں تو میں ان کو کھلاؤں گا کیا، کھانے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نہ کھیر بیچنے والا، مرونڈا بیچنے والا، وہ ایک بچہ ادھر سے گزرا، جب اس کو دیکھا نا اس بچے کو بلایا، کہا کتنے کا سارا تیرا مرونڈا؟ اس نے کہا اتنے کا ہے۔ کہا یہ سارا مرونڈا میرے نا مہمانوں میں تقسیم کر۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوا کہ آج تو صبح صبح کام مل گیا ہے، یہ سارا میرا مال اکٹھا ہی فروخت ہو گیا۔ اس نے سارا مرونڈا آپ کے ان مہمانوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ سارا کھا پی کر جب فارغ ہوئے تو بچے نے کہا شیخ صاحب پیسے؟ آپ مسکرا کر کہنے لگے یہ سارے نہ قرضہ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی ان کے نا لین میں ہو کر تو بھی بیٹھ۔ اب وہ بچہ جو ہے نا پریشان ہو گیا، یتیم بچہ تھا، جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ قرضہ تو ملے گا نہیں، پیسے نہیں ملیں گے، تو اس نے اچانک چیخ ماری، رونا شروع کر دیا، اتنا دردناک آواز سے رویا۔ اس نے کہا کہ میں تو یتیم بچہ ہوں، میری 4 بہنیں ہیں، میں نے اس کو فروخت کر کے وہ پیسوں سے کل کے لیے سامان بھی خریدنا تھا، اپنی بہنوں کے لیے کھانے کا سامان بھی خریدنا تھا۔ جب اتنی دردناک آواز سے وہ رویا نا تو شیخ سعدی کے دل پہ بھی اثر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، کہا یا اللہ میرا کام تو یہ تھا کہ میں تیرے محبوب کی صورت ادا کر رہا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کر رہا تھا، اب رزق جو ہے نا وہ میرے پاس میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ تو ہی مہربانی فرما دے، اس یتیم کے رونے کے صدقے مہربانی فرما دے۔ اب دعا کر کے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کا مرید آ گیا، اس نے کہا حضور یہ 4000 دینار کا نذرانہ یہ آپ کے لنگر کھانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ پکڑا، سارے قرض خواہوں کو قرضہ بھی ادا کیا، کچھ پیسے بچ بھی گئے، تو قرضہ لینے والوں میں سے نا ایک عقل مند بھی آدمی تھا، وہ بیٹھا رہا۔
وہ جب سارے چلے گئے نا تو آ کر کہنے لگا شیخ صاحب یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ ایسے ہی چکر لگاتے رہے ہیں، اپنا اعتبار بھی لوگوں پہ آپ نے ختم کر دیا ہے۔ آپ کے حجرے میں جو پیسے موجود تھے تو پہلے ہی آپ ادا کر دیتے۔ آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا اصل میں بات یہ ہے پہلے جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے نا ان میں سے کوئی دردناک آواز میں اللہ کی یاد سے نکال کر رونے والے نہیں ملے۔ آج جب ایک معصوم بچہ آیا نا، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے تو اس یتیم بچے کے صدقے اللہ پاک نے مہربانی فرما دیا، سارے کے قرضوں کا انتظام ہو گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ نا بڑا بانٹنے والا تھا، سخاوت کرنے والا۔ وہ ایک مرتبہ نا مسجد کے قریب اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محتاج ہے آج غرباء میں سونا تقسیم کیا جائے گا، جواہرات تقسیم کیے جائیں گے۔ اب جب سونا اور جواہرات کا اس نے اعلان کیا نا تو جو محتاج نہیں بھی تھے وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، رش پڑ گیا۔ کسی شادی پہ ہم جائیں نا تو وہاں پہ جب کھانا تقسیم کرنے لگے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے۔ چھوٹا گوشت ہو اور جیسے ہی وہ چھوٹے گوشت کا وہ پرات میز پہ آئے نا تو بڑے کے صبر کا جو پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ اگر آپ نے 2-4 بوٹیاں کھانی ہوتا ہے وہ اتنی پلیٹ بھر کر رکھ لیتے ہیں۔ تو جب اس نے سونے چاندی کا اعلان کیا نا تو بڑے امیر بھی لائنوں میں لگ گئے، رش پڑ گیا۔ وہ جناب اعلیٰ صاحب کو نا اپنی مرضی سے کسی کو تھوڑا مال دے رہا ہے، کسی کو زیادہ مال دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، کسی کو سونا دے رہا ہے، کسی کو چاندی، کسی کو ہیرا دے رہا ہے۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی کہ ایک نا سائڈ پہ درویش جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اپنے خواہش نفسانی پر غالب آ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو نہ سونا حاصل کرنے کی فکر ہے نہ چاندی حاصل کرنے کی فکر ہے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اس طرح اللہ کی ذکر میں مصروف ہے۔ اچانک جب بادشاہ کی نظر اس درویش پہ پڑی نا تو اس کو آواز ماری کہ اللہ کے بندے تجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، تجھے کوئی مال نہیں چاہیے۔ اس نے اس طرح نہ سر ہلایا، اس نے کہا جو کچھ تجھے چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے بندے نے کہا کہ تو کیا دے سکتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے مانگ رہا ہوں جو دے کر دوبارہ حساب نہیں پوچھتا، جس کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سوال کیا جائے وہ اتنا راضی ہوگا، اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ بادشاہ بڑا متکبر تھا، اس نے کہا آ میرے پاس آ، جو تو چاہے گا میں تجھے نا جوڑیاں بھر کے دے دوں۔ اس نے کہا بادشاہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا آ تو صحیح کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ اپنا کشکول لے کر نا بادشاہ کے قریب پہنچا۔ بادشاہ نے باقی مخلوق کو پیچھے ہٹا دیا، کہا اپنے وزیروں کو بھی خزانے کے ساری بوریاں جو ہے نا وہ ان کے منہ کھول دو۔ اب اس نے اپنا کاسا آگے کیا نا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا کاسا بھر گیا تو یہ بھی جو ہے نا سراب ہو جائے گا۔ اس نے ایسے یہ چلو بھر کر نا سونے کا اس کے کاسے میں ڈالا، وہ سونے کی جو اشرفیاں تھی جیسی وہ کاسے میں گئی نا تو کڑاک کی آواز آئی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کاسا اس کا خالی کا خالی۔ پھر اس نے دوسرا چلو بھر کر اس کاسے میں ڈالا، آواز آتی لیکن کاسا خالی کا خالی۔ اس نے پھر چلو بھر کے اس میں ڈالا، ڈالتا رہا تاکہ وزیر نے نیچے سے نہ اشارہ کیا کہ بادشاہ یہ بوری جو ہے نا ساری بری وہ بھی خالی ہو چکی ہے، اب تو اشرفیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اب سونا بھی ختم ہو گیا ہے، چاندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو کر نا اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا اور نیچے آ کر نا درویش کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بزرگوں مجھے یہ تو بتاؤ اس کاسے کے نیچے کون سا کنواں تم نے کھودا ہوا ہے؟ میں نے ساری دولت تم اس کاسے میں ڈال دی ہے، لیکن یہ کاسا تمہارا خالی کا خالی ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان درویشوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ خواہش نفسانی کا کاسا ہے، یہ انسان کی جو دنیاوی جھوٹی خواہشات ہے نا یہ اس کا کاسا ہے، یہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ انسان کے پاس اگر مکان نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے مکان کا انتظام کر۔ جب رب اس کو مکان عطا فرماتا ہے نا پھر اس کی خواہش بڑھتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مکان سے
اچھی سوسائٹی میں بن جائے. جب اچھی سوسائٹی میں مکان بنتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ 5 مرلے کا مکان، یہ تنگ مکان ہے، یہ میرا کوئی بڑا بنگلہ، کوئی کنال کے بڑا بنگلہ مجھے مل جائے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ انسان کی خواہشات کا جو کاسہ ہے نا یہ کبھی بھر نہیں سکتا. جب انسان اپنی خواہشات کے کاسے پہ غالب آ کر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر رب اس کو اپنے خزانوں سے بے حد و بے حساب عطا فرما دیتا ہے. پھر اس بندے کو صبر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، تو اس حقائق سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اے انسان اپنے خواہش نفسانی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. جب تم اس کے اوپر کنٹرول کر لو گے تو پھر اللہ کی رضا تمہارے شامل حال ہو جائے گی. پھر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں دل کا سکون مل جائے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.